بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین گئے اور واپس لوٹے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چین کیا کرنے گئے تھے اور وہاں سے کیا لے کر اپنے ساتھ واپس گئے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ان کے چین کے دورے کے دوران ایران سے متعلق بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں، اور دوسرا ایک جو بری خبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ خبر نہ بن جائے، کہ بعض میڈیا آرگنائزیشن میں دوبارہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مذاکرات اپنی جگہ پہ رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان جیسے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج کے جرگے میں ہم نے دعوت دی ہے پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور ممتاز دانشور جناب مشاہد حسین سعید صاحب کو بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ Always a pleasure۔ ہاں، اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا لینے گئے تھے چائنا اور کیا لے کر گئے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی دورہ تھا، اور صدر نکسن کا جو دورہ تھا 1972 میں جو پاکستان نے بائی دا وے کروایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہم نے اس کو صلح کرائی تھی امریکہ اور چین کی۔ ڈاکٹر کسنجر جولائی 71 میں اسلام آباد سے PIA جہاز میں خفیہ دورے میں گئے تھے، اس کے نتیجے میں صدر نکسن گئے، تعلقات معمول پر آئے۔ اس دورے کے بعد یہ سب سے اہم دورہ تھا امریکی صدر کا، اس لیے کہ تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ گئے تھے، انہوں نے ہار مان کے گئے تھے کہ ان کی تجارتی جنگ، ٹیرف کی جنگ اور ایران کی جنگ، تینوں جنگیں وہ ہار کے گئے تھے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ چین کا مقام امریکہ کے ساتھ اب برابری کا آ گیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں بھی ہیں G2 گروپ آف 2۔ اور جس طرح وہ گئے بھی، جس طرح ڈیلیگیشن لے کے، جو 12 سب سے بڑے امیر انڈسٹریلسٹ ٹاپ لیڈرز تھے، وہ کہتے ہیں مجموعی طور پر ان کی جو ویلتھ ہے کوئی $20 ٹریلین ہے۔ اور جس طرح انہوں نے شی جن پنگ کی خوشامد کی، ان کو تعریف کی، ان کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ عظیم لیڈر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مہربانی کریں، ذرا منڈیاں کھولیں، تو وہ ایک طاقت کا توازن مختلف ہو گیا ہے، دو بڑی طاقتیں برابری۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نئی سرد جنگ نہیں ہوگی، جو پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کیونکہ جب میں جاتا تھا، کبھی میں لیکچر دیتا ہوں، آپ بھی جاتے ہوں گے، جی کیسے بیلنس کریں گے چین اور امریکہ کے درمیان، بیلنس کیسے کرنا ہے، فوجی ہوں یا سولین ہوں، یہی سوال ہوتا تھا۔ بیلنس کا مسئلہ ہی اب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ٹیرف وغیرہ کے مسئلے تھے انہوں نے حل کر دیا آپس میں؟ جی کافی حد تک حل کر دیا۔ انہوں نے ان کی جو خاص طور پہ دیکھو نا، بڑا مشکل الیکشن آ رہا ہے ٹرمپ کے لیے، اس کی مقبولیت بہت کم ہو گئی ہے، اور آگے ایران وار ویسے بھی وہ ہارا بھی ہے، اور اس میں بھی لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں زیادہ تر، تو اس کو کچھ چیز چاہیے تھی اقتصادی حوالے سے، اکنامک، وہ اس کو مل گئی ہے۔ جہاز بھی خریدیں گے کچھ بوئنگ کے، وہ ان کے بیف بھی لیں گے، سویا بینز، ان کے جو فارمرز ہیں، لابیز ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ تو لابیز میں کام کرتا ہے، کچھ نہیں 90 غالباً، جی 90 جہاز غالباً جی تو چائنا کی مارکیٹ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے نا جی، وہ اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے بڑا ایک سپلائی چین میں اگلے 5-10 سال میں فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ ان کو بڑا فائدہ ہوا، اور انہوں نے اپنا ایکسیپٹ کر لیا کہ چائنا کا جو رول ہے، چائنا کا مقام ہے، اور چائنا نے ریڈ لائن بھی بتا دی تائیوان کی کہ بچو باز آ جاؤ، اس میں پنگا نہ لو، یہ وی ول ناٹ الاؤ دیٹ۔ اور میرے خیال میں اس میں بھی ان کی نظر ثانی کرے گا ٹرمپ، جو اسلحہ بیچ رہا تھا تائیوان کو۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اور جو میرے خیال میں ہمارے ہمسایوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی، کہ جو بائیڈن اور اوباما نے تیاری شروع کی تھی کہ چین کے خلاف ایک محاذ تیار کرنا ہے، چین کو ہم نے انسرکل کرنا ہے، اور اس کے لیے انڈیا کو تیار کریں، جاپان کو تیار کریں، ان ممالک کو، کہ چین کا مقابلہ کریں نئی سر جنگ کے لیے، تو وہ اب میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی ان کی۔ تو تائیوان پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پرانے موقف کو دہرایا ہے، اس میں تو وہ چین کے موقف کی طرف نہیں گئے۔ نہیں، وہ چین کا موقف تو نہیں کہتا، چین تو کہتا ہے نا یہ تو ہمارا ایک صوبہ ہے جو قانونی لحاظ سے جائز ہے، جو رچرڈ نکسن نے بھی مانا تھا، لیکن انہوں نے یہ تو کہا ہے نا کہ میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ میں ہتھیار بیچوں گا اور دوں گا تائیوان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی آئے گی اس کے موقف میں، اور تائیوان کو زیادہ نہیں، وہ تو نیٹو کو چھوڑنے کو تیار ہے، تائیوان کا کیا مسئلہ ہے اس کے لیے، اور تائیوان میں ویسے بھی وہ نہ چین کا ارادہ ہے جنگ کرنے کا، چین کا خیال ہے 5-7 سال میں خود ہی
ہانگ کانگ اور مکاؤ کی طرح پرامن طریقے سے 1 country 2 systems کے تحت وہ چین کا حصہ بن جائے گا. اور لیکن کہیں گے اپنی کرنسی بھی رکھیں, اپنی حکومت بھی چلائیں. چائنیز کی جو بصیرت ہے اور وزڈم ہے وہ 5000 سال پرانی ہے. اسٹریٹ آف ملاکا کو اسٹریٹ آف ہرمز بنانے کا جو ماضی میں منصوبے ہوتے تھے وہ اب نہیں رہا, وہ ختم ہو گئے. چین کا مقابلہ اب امریکہ نہ اقتصادی لحاظ سے نہ فوجی لحاظ سے نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہار مان لی ہے اس نے, اور اس نے دیکھ لیا کہ جو چائنا کا جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے اور جس طرح وہ گئے ہیں بڑی محنت سماجت کے بعد اور کوئی انہوں نے دیکھا نا, ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور چائنیز نے بھی اس کے بڑا اچھا استقبال کیا میں سمجھتا ہوں. اس کو صحیح پروٹوکول دیا, اس کو عزت بھی دی, ان کو پتہ تھا کہ کیا چیز اس کو پسند ہے کیا نہیں ہے, اور اس کے مطابق جو پروٹوکول کے حوالے سے جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے چائنیز پالیسی بڑی قائم اور دائم ہے, اس میں کمپرومائز نہیں. لیکن انہوں نے اس کو اچھا استقبال کیا, وہ خوش کیا, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دورہ بہت کامیاب رہا. لیکن بداعتمادی تو اتنی ہے کہ وہاں چین میں جو چیزیں ان کو دے دی گئی تھی وہ انہوں نے ادھر چھوڑ دیے. ہاں, وہ تو اتنا ان کو خوف ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی میں وہ کوئی بچوں کے کھلونے میں بھی کوئی شاید انہوں نے کوئی چیز نہ ڈال دی ہو. وہ تو بداعتمادی تو ہے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کا رہا ہے, اور ان کو خائف بھی رہتے ہیں. چائنیز کو بھی پتہ ہے یہ کام یہ کر رہے ہیں, تو وہ اتنی میرا خیال میں اہمیت کی بات نہیں ہے. لیکن جو اوور آل جو رویہ ہے, جس طریقے سے وہ گیا ہے, وہ اور مجموعی طور پر جو دورہ تھا وہ دوستانہ ماحول میں تھا. لیکن انہوں نے استقبال صرف یہ نہیں کیا, انہوں نے گارڈ آف آنر دیا, انہوں نے بچے لوگ آئے, نعرے بازی بھی کی, امریکہ کے جھنڈے بھی ہو, تو وہ ایک دوستانہ مثبت ماحول میں اس کا استقبال کیا. تو چین کیا اب سپر پاور کی تعریف پہ پورا اترنے لگا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اب چین جو ہے نا ایک سپر پاور کی, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب سابق سپر پاور ہے چلے, لیکن پھر بھی چین کے مقابلے میں 2 ہی پاور ہیں دنیا کی اس وقت بڑی اسٹرانگ پاورز ہیں, کیونکہ امریکہ کی فوجی قوت تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے, اقتصادی حوالے سے بہت کم گئے ہیں, اور سیاسی حوالے سے زوال آ گیا ہے, لیکن ملٹری پاور ہے. تو اس حوالے سے 2 سپر پاور کہہ سکتے ہیں آپ دنیا میں ہیں. ایران سے متعلق کوئی بات ہوئی ہوگی یا ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. دیکھیں نا, ایران جو یہ دورہ ہے شروع ہوا 13 مئی کو, تو اس سے ایک ہفتہ پہلے 6 مئی کو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ کہاں تھے, وہ بیجنگ پہنچے تھے, اور میں سمجھتا ہوں شی جن پنگ کے ٹاکنگ پوائنٹس میں انہوں نے اپنی بات کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ چائنیز فارن منسٹر کی پاکستان کے وزیر خارجہ ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ جو کوارڈینیشن ہو رہی ہے ایران, پاکستان, چائنا, امریکہ کے حوالے سے, وہ میرے خیال میں وہ پوری تھی, اور اس میں باقاعدہ وہ کافی ٹاپ آف دا ایجنڈا, آپ باہمی تعلقات کے بعد نمبر 1 ایشو ایران. تو چین نے کیا کیا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق؟ چین کا مجھے موقف یاد آ گیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذرا ہمیں بیل آؤٹ کریں اور ایرانیوں پر دباؤ ڈالیں. تو چائنا کو معلوم ہے کہ اس کو امریکہ پھنسا ہوا ہے, اور یہ پھنسا اس لیے ہوا ہے کہ ان کی یہ جنگ ان کی اپنی حماقت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا ذرا آپ بھی اپنا معاملات ٹھیک کریں. وہ ایران پر اس طرح دباؤ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایران ان کا حلیف ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے, کیونکہ اس نے جو مقابلہ کیا ہے امریکہ کا, تو امریکہ کی ساری توانائی جو استعمال کرنی تھی انہوں نے مشرقی ایشیا میں, ایسٹ ایشیا میں, تائیوان کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے, وہ تو ساری ضائع کر دی ادھر. تو چائنا چاہے گا کہ امن آئے ضرور. یہ میرے خیال میں چائنا نے ضرور مشورہ دیا ہوگا کہ آپ نے جو ایرانیوں نے پروپوزلز دی ہے پاکستان کے ذریعے, آپ اس کو تسلیم کر لیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کا ایشو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے فیز میں سیز فائر, جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو معاہدہ کر لیں جس میں آبنائے ہرمز ہم بھی کھولتے ہیں, آپ بھی کھولیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گئے تھے تہران پچھلے مہینے, ہمارے کہنے پر, ہمارے مشورے پر ایرانیوں نے ہماری بات مانی تھی. انہوں نے آبنائے ہرمز یک طرفہ طور پر کھول دیا تھا, لیکن ان کا یہ تھا جائز تھا خیال کہ اس کے نتیجے میں امریکہ بھی وہ بلاکیڈ ختم کرے گا. اس میں ٹرمپ نے غلطی کر دی, شاید نیتن یاہو کے دباؤ میں آ گیا تو وہ انہوں نے نہیں کھولا. پھر ایرانیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر یہ تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم بھی اس کے جواب میں کریں گے. تو وہ بھی ڈٹ گئے پھر, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے آپشنز لمیٹڈ ہیں اس وقت ٹرمپ کے فوجی آپشنز.
کیونکہ جو انہوں نے 37 دنوں میں بومبنگ کی ہے، تباہی کی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کی نہ حکومت تبدیل ہوئی، رجیم چینج نہیں ہوا، اور ایران کی جو فوجی قوت اور صلاحیت بھی قائم رہی، اور پلس ان کے جو تعلقات ہیں اس خطے میں خاص طور پہ سعودی عربیہ، پاکستان، ترکی، چین، روس سے اس طرح منظم ہے، تو امریکہ کے لیے تو پسپائی ہوئی نا۔ چین کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں اس طرح اپنا ہرمز کا ذکر نہیں تھا، اور جوہری پروگرام سے متعلق بھی صرف یہ بات تھی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جائے، لیکن جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے چیزیں آئی تو اس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اپنا ہرمز اور جوہری پروگرام پہ چین کا نقطہ نظر وہ امریکہ سے ملتا جلتا ہے۔ وہ امریکہ نے ان کے جو نجی گفتگو ہوئی شی جن پنگ کے ساتھ، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شی جن پنگ نے ٹرمپ کے موقف کی تائید کی ہے اور ان سے اتفاق کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کھلنا چاہیے اور نیوکلیر مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ بات بطور اصول تو کوئی اختلاف نہیں اس میں، لیکن چائنا نے ایک آؤٹ آف دا وے جا کے امریکہ کی مدد نہیں کرنی اس طرح، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو پوزیشن ہوئی ہے، ایران ان کا حلیف ہے اور ایران سے ان کا کوئی 11% تیل چین کا ایران سے ابھی آتا ہے، باقی 14% سعودی عربیہ سے آتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ایران کی پوزیشن کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ جو پاکستان کا موقف بھی ہے کہ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے جو میرے خیال میں ہو جائے گا ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ ویسے بھی صافی صاحب، اپنا ہرمز جو ہے نا وہ کاز نہیں ہے جنگ کا، وہ تو کانسیکوینس ہے۔ 27 فروری تک تو اپنا ہرمز کھلا تھا، یہ تو امریکہ نے جارحیت کی اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو اسے سارا گڑبڑ ہوئی نا، تو وہ تو ایران نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور کامیابی سے استعمال کیا۔ لیکن اب فیوچر کے لیے بھی کل ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں، اور جو ممالک یہاں سے گزریں گے تو وہ ہماری فورسز کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ گزریں گے اور فیس دینا ہوگا۔ جی وہ فیس تو ابھی لے رہے ہیں نا، وہ فیس لے رہے ہیں، اور یہ بھی مزے کی بات ہے، فیس پہلے ڈالر میں نہیں، وہ چائنیز کرنسی میں لے رہے ہیں۔ چائنا کو تو یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ کہتے تھے نا پیٹرو ڈالر ہے، کہ جو تیل بکتا تھا وہ ڈالر میں بکتا تھا، اب پیٹرو یوان آ گیا ہے، جو تیل آ رہا ہے اس کی ادھر سے وہ سارا یوان میں آ رہا ہے، تو چائنا کی تو کرنسی کی بھی مضبوطی ہوگی۔ وہ ایک ان کا موقف ہے، اور وہ میرے خیال میں میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس وقت، جو انتہا کی پوزیشن ہوتی ہے، جب تک معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بقول ان کے جو اصولی موقف ہے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب۔ مشاہد صاحب، آپ بار بار معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب بھی کیا معاہدے کا کوئی امکان ہے امریکہ اور ایران کے درمیان؟ میں تو سمجھتا بالکل ہے، زیادہ معاہدہ کا امکان ہے، مجھے جنگ کا امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ معاہدہ تو دیکھیں نا خود ہو چکا تھا۔ دو اور بیان بھی جو آئے، خود ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں اور جے ڈی وینس کا، یہ جو 36 گھنٹے کا دورہ تھا ٹرمپ کا چین کا، اس میں دو باتیں گی۔ اس نے فاکس نیوز کا انٹرویو دیا ٹرمپ نے شون ہینٹی کو، اس نے کہا کہ جی میرا جو موقف ہے کہ جو یورینیم ہے انرچڈ ایران کے پاس 450 کلو گرام، وہ تو ویسے میں پبلک ریلیشنز کی خاطر کہہ رہا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا زیادہ، کیونکہ وہ پہلے بھی ایران کہہ چکا تھا کہ ہم دے سکتے ہیں روس کو، یا ہم اس کی انرچمنٹ کم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے بات۔ دوسرا بیان جو آیا جے ڈی وینس کا، جو ان کے نائب ہیں صدر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب پاکستان میں جو 21 گھنٹے کی ہماری ملاقات تھی اس میں کافی پروگریس ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد بھی بیک چینل کے ذریعے پروگریس ہوئی ہے، اور صرف ایک ایشو ہے اس نے جو کہا، وہ ہم چاہتے ہیں ایران بم نہ بنائے، تو باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ ایشو تو ویسے ہی ختم ہے، ایران کہہ چکا ہے نہ ہم بم بنا رہے ہیں، ویسے بھی سب کو معلوم ہے نہ اس وقت ان کی صلاحیت نہیں، نہ ان کی نیت ہے بم بنانے کی، تو وہ تو نان ایشو ہو گیا نا۔ وہ تو انہوں نے پروپیگنڈا کے لیے کیا ہے کہ کل جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو وہ ٹرمپ کہہ سکتا ہے فتح کہ جی میں نے ایران کو روک دیا بم بنانے سے، جو ایک پروپیگنڈا کی بنیاد ہے۔
حقائق کی بنیاد نہیں ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا جوہری پروگرام اسی طرح مقدس ہے جس طرح کہ ہماری اپنی سرزمین ہے. ہاں تو جوہری پروگرام کا مطلب ہے صرف بم بنانا نہیں, وہ تو نیوکلیر میں انریچمنٹ بھی شامل ہے. وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. وہ تو ان کا فتویٰ بھی آیا تھا سید علی خامنہئی صاحب کا, جو رہبر تھے ان کے, اور جو ان کا ایشو تھا کہ انریچمنٹ, کہ ہم نیوکلیر پروگرام اپنا جو پرامن مقاصد کے لیے اس کو جاری رکھنا, اس کو قائم رکھنا, وہ ہمارا حق ہے. وہ حق اس لیے ہے کہ یہ NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ جائز ہے. اور انریچمنٹ جو ہے 20% سے کم ہونی چاہیے جو اس کا جس سے ہتھیار نہ بن سکے. تو وہ ان کا ایک اصولی موقف ہے, میرے خیال میں وہ جائز موقف ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ہم پورے اپنے جتنے بھی ری ایکٹر ہیں ہم کھول دیں گے انسپیکٹرز کو, اور وہ تیار تھے کھولنے کے لیے. یہ ایون جو معاہدہ ہو رہا تھا عمانی جو کرا رہے تھے 27 فروری تک, اس میں بھی وہ تیار تھے. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی عمان کے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تیار تھیں. لیکن اس وقت تو جنگ نہیں ہوئی تھی نا. جی اس کو جنگ نہیں ہوئی, لیکن جنگ تو کروائی گئی نا. وہ تو نیتن یاہو نے جنگ کروائی بدنیتی کی بنیاد پر. ان کا جنگ کا تعلق نیوکلیر سے نہیں تھا. صاحب کیا جنگ کا مقصد تھا؟ رجیم چینج, ایران کی جو صلاحیت فوجی ختم کرنا, اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, ری شیپ دا پولیٹیکلی مڈل ایسٹ کو. تو یہ تو تینوں مقاصد فیل ہو گئے نا. اور اس کو گھسیٹ لیا تھا انہوں نے ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کے ساتھ بلیک میل کرنے کے بعد, جو اسرائیلی لابی ہے انہوں نے کیا تھا. ٹرمپ تو یہ جنگ ہے ہی نیتن یاہو کی. اور نیو یارک ٹائمز کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ 11 فروری کو بریفنگ دی باقاعدہ نیتن یاہو نے, اور ان کے موساد چیف نے بارنیا نے اوول آفس میں ٹرمپ کو قائل کیا. اور پھر 17 دن کے بعد وہ 28 فروری کو حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 دن میں ان کی گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں میں آ جائیں گے عوام, اور آپ فاتح ایران ہوں گے تاریخ میں. تو نیتن یاہو اب کیا باز آئیں گے؟ وہ تو ابھی بھی جنگ کے لیے سرگرم ہیں. تو لگتا نہیں, لیکن کچھ اب ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے اور نیتن یاہو ہے, اس سے تھوڑی سی اس کو فاصلہ کرنا پڑے گا. میں جان چھوڑانے کی بات تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کو بہت حاوی ہے, لیکن ٹرمپ دیکھیں جی بیسکلی تو اس کا پولیٹیشین ہے, سروائیور ہے, اور وہ بھی ایک الیکشن واپس جیت کے آیا ہے. اس کو تو یہ تو پتہ ہے نا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو میرا تو پھر سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا امریکہ میں. یہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا, کیونکہ نومبر میں تو آ رہا ہے الیکشن, اور الیکشن اگر ہار گیا تو اس کے خلاف تو پھر امپیچمنٹ ہو جائے گی. وہ چھوڑیں گے نہیں ڈیموکریٹس اس کو, وہ کہیں گے جی اس کو پکڑو اگر ان کی ووٹ زیادہ ہوئے. امپیچمنٹ اس جنگ کی بنیاد پہ ہوگی؟ نہیں, امپیچمنٹ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں. وہ کلنٹن کے خلاف جب ان کے ووٹس تھے, پہلے شروع کرپشن کیا تھا, پھر اس کا سکینڈل لے لیا تھا مونیکا لیوینسکی کا, تو وہ امپیچمنٹ وہ کوئی ٹیپ شاید نکل آئے ایپسٹین فائل کی, کوئی پتہ نہیں ہے. جو بلیک میل آڈیو ویڈیو ٹیپ بھی تو ہو سکتی ہیں, اور جنگ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی جنگ ہے, آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی کانگریس سے. جنگ کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے, تیسرا ایلیمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی نے پیسہ بڑا بنایا ہے جب سے یہ صدر بنے ہیں, کتنے اربوں ان کے اضافہ ہوا ہے ان کی اپنی جائیدادوں میں. لیکن اس طرح کی حرکتیں تو زیادہ تر اسرائیلی لابی کے لوگ کرتے ہیں. جی, تو اسرائیل لابی تو کسی کا دین مان تو نہیں نا ان کا, تو کسی کے ساتھ نا. وہ تو آپ دیکھیں نا, اگر ان کے دوست بھی ہوں جیسے UAE والوں نے ان کو امبیرس کر دیا, بتا دیا کہ خفیہ دورے کو انہوں نے سر عام لیا ہے, تو اور ان کا تو مقصد ہے نا یہ اپنی بدماشی قائم کرنا. اس کا ذریعہ ہو سکتا ہے امریکی صدر کوئی, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکی صدر ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. لیکن وہ امریکی صدر سمجھتا ہے کہ میرے اپنے سیاسی مفادات اس سے تباہ ہو رہے ہیں, تو وہ پھر اس سے راہ فرار اختیار کرے گا نا, وہ بھاگے گا وہاں سے. اچھا, اس کو پھر رستے میں چھوڑ دیں گے. کینیڈی کو تو انجام کو اور ہوا تھا. کینیڈی پہلا صدر تھا جس نے کہا تھا کہ یہ آپ بم نہ بنائیں, اسرائیل کو کہا تھا. اور یہ جو دومیونا میں نیوکلیئر ری ایکٹر جو ان کا کہوٹا ہے, اس کو اوپن اپ کریں انسپیکشن کو.
اور وہ پہلا صدر تھا جس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی لابی ہے ایپیک، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، یہ تو فورن ایجنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے نا۔ امریکہ میں پتہ نا آپ کو لابیسٹ ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں تو فورن ایجنٹ ہوں فلانی حکومت کا اور مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے اس حکومت سے، تو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ایکٹ ہے فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، FARA، تو اس نے ذرا پریشر ڈالا تھا تو پھر لیکن ایک طرف امریکہ لبنان اور اسرائیل کے نمائندوں کی مذاکرات کروا رہا تھا اور ادھر نیتن یاہو نے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے لبنان پہ، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی بات نہیں سنتے یا ٹرمپ کا ان پہ بس نہیں چلتا۔ یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل لابی اتنی سٹرونگ ہے، اور وہ تو ایک پرائیویٹلی کہہ چکا ہے نیتن یاہو کہ میں جب چاہوں، جو لوگ کہتے تھے مذاق سے کہ جو اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غازہ اور ویسٹ بینک نہیں، وہ US کانگریس بھی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گیا ہے 2024 میں، اس کو شاید بائیڈن تھا، جب اس نے کانگریس کو خطاب کیا تو اس کو کوئی 35 دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن ملا، اسٹینڈنگ تالیاں ماری لوگوں نے۔ جب یہ سرٹیفائڈ قاتل ہے، ایک جینوسائڈ کروا رہا ہے فلسطین کے خلاف، تو امریکی کانگریس میں جا کے اس نے خطاب کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے زمانے میں اوباما سے گڑبڑ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی ایران کے نیوکلیر ڈیل کے اوپر، تو یہ نے کہا کہ اس کو ڈائریکٹلی اسپیکر نے دعوت دی، امریکن گورنمنٹ نے نہیں، کہ اسپیکر آف دا US کانگریس کہ تم آؤ، تم ہمیں خطاب کرو۔ اور یہ اوباما اور صدر کی مرضی کے بغیر گیا تھا امریکن کانگریس میں۔ تو اتنا کنٹرول ہے اسرائیلی لابی کا ان کے اوپر، امریکن سسٹم پر۔ یہ کنٹرول اسرائیل کے خلاف جس نفرت نے جنم لیا ہے فلسطین کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ کم ہو جائے گا امریکہ میں میں؟ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے آپ نے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے پہلی دفعہ صافی صاحب امریکن تاریخ میں۔ میں خود بھی امریکہ رہا ہوں 4 سال، یہ کبھی نہیں ممکن تھا کہ 65% امریکی عوام، 65%، یعنی 2/3 اکثریت کہتی ہے کہ یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے اور ہم اسرائیلی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ مظلوم ہے اور جائز ہے۔ یہ پہلی دفعہ امریکی رائے عامہ تبدیل ہوئی ہے، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ریئیکشن ضرور ہو رہا ہے، اور رد عمل عام امریکن میں وہ پھیل رہا ہے۔ آج انڈین آرمی چیف کو دوبارہ پاکستان یاد آ گیا ہے، تو انہوں نے کس خوشی میں پاکستان کو یہ دھمکی دی؟ دیکھیں جی، پاکستان کو یاد آتا رہے گا جب پاکستان کی علاقے میں مضبوط ہوگی اور ہندوستان کا ذکر خیر ہوتا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہوتا، کہ ساری فوکس از پاکستان۔ جنگ میں پاکستان ایک مرکز بنا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے جہاز گرائے، امن میں ہم ایک محور ہیں یہ سفارتکاری کے، کہ ہم ایران اور امریکہ میں صلح کرا رہے ہیں۔ سلامتی کی بات ہوتی ہے مشرقی وسطیٰ میں، تو سعودی عربیہ ہو یا مصر ہو یا ترکی ہو یا قطر ہو، وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا دفاع کرے گا۔ تو یہ ان کو تو سب سے بڑی تکلیف ہی یہ تھی کہ جو ان کی پالیسی بنائی تھی مودی سرکار نے اور اس انڈین حکومت نے، کہ پاکستان کو تنہا کرو، پاکستان کو ڈیمونائز کرو، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرو، پاکستان کو ڈیمیج کرو، وہ ساری چکنا چور ہو گئی ہے۔ تو وہ اس تکلیف میں، غصے میں، آپ نے دیکھا نہیں ان کے وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر نے کیا لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے بارے میں؟ اگر ہم صلح کرا رہے ہیں تو اس نے بڑا ایک توہین امیز لفظ، اور بڑی اس میں غصہ تھا۔ وہ ملک کے اندر لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ پھر تمہارا وزیر اعظم جو ہے وہ یوکرین میں دلالی کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، مطلب جو اس قسم کی زبان، وہ اتنا غصے والا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا، میں ابھی انٹرویو دیکھ رہا تھا، شیو شنکر مینن ہے جو پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں اور بعد میں فارن سیکرٹری بھی رہے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو اسرائیل نے کیا غازہ کے ساتھ، کہ موئنگ دا گراس، کے صاف کر دو، بالکل صفایا کر دو۔ اس قسم کی سوچ اگر آپ زبان میں آپ کے یہ لب و لہجہ آ گیا ہے تو آپ کی سوچ میں کتنی نفرت، کتنا بغض ہوگا۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کرکٹ فیلڈ میں بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہی نہیں آپ سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غصے اور غم کا اظہار ہے، اس کے پیچھے ان کی اپنی ناکامی ہے اور پسپائی ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ BJP کے جو جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی کئی لوگ، RSS کے جنرل سیکرٹری، جی RSS کے جو ہے RSS کے جنرل سیکرٹری جو ان کی مدر پارٹی ہے، تو اس سے فرق، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک رائے پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت کے جو سابق آرمی چیف ہے نروانے، انہوں نے بیان دیا اس کے تائید میں، AS دولت جو ہے را کے چیف، انہوں نے بیان دیا۔
تو انڈیا میں بھی دو رائے اب پیدا ہو رہی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ بالی ووڈ اپنی جگہ جو پروپیگنڈا کرتا رہے گا، کیونکہ یہ جنگیں تو صرف بالی ووڈ میں جیتتے ہیں، یہ میدان میں تو ہارتے ہیں، تو سفارتکاری بھی مکمل ان کی فیلئر ہے. تو اس حوالے سے وہ میرے خیال میں انڈیا میں بھی نظر ثانی ہوگی. اور یہ جو بڑھ کے مارے آرمی چیف ہے اس میں کوئی وقت نہیں ہے، میں اس کو سیریس نہیں لیتا، لیکن یہ سے ایک بغض کی عکاسی کرتا ہے. اب تو ہندوتوا آئیڈیالوجی صافی صاحب فوج میں بھی آ گئی ہے ان کی، اور ایون آرمی چیفز کی سلیکشن بھی وہ کہتے ہیں اس بنیاد پر ہو رہی کہ ان کے شاید کوئی رشتہ داری ہو آر ایس ایس یا بی جے پی سے، ان کی فیملی کی یا کوئی تعلق ہو نظریاتی طور پر. اور وہ جو نام نہاد سیکولر آرمی تھی اب تو وہ جاتے ہیں ہندوتوا کی سوچ کے مطابق. کچھ بیانات آئے تھے، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ بیان نہیں دیا. میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ دو رائے ہے، کیونکہ وہ بیان باہر سے تو نہیں آیا تھا، وہ سسٹم کے اندر سے آیا تھا، آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری کا آیا تھا. اور اس بیان کی کافی لوگوں نے تائید بھی کی جو بااثر لوگ ہیں فوج کے اندر بھی اور سول میں بھی، اور جو انڈیا کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کے اندر جو فوجی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ جناب یہ پاکستان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے اور ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ کب تک ہم کرتے رہیں گے یہ کوشش. اور اب ٹرمپ کا جو دورہ ہوا ہے چین کا، اس کے بعد تو ٹوٹلی پھر انڈیا کی وہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا انڈیا کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم چین کا مقابلہ کریں گے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مغرب میں، اور ٹرمپ بھی خود کہتا ہے یہ تو آپ پاکستان نے آپ کو نبڑ لیا، آپ نے چین کا کیا مقابلہ کرنا ہے، چین کا لیول تو اب امریکہ کا ہو گیا. انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ نے انڈس ٹریٹی پہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی انڈیا اس کو مان لے گا؟ بالکل، اس کی یہ ہے کہ اس کی لیگل ویلیو بھی ہے اور سیاسی سفارتی اور اخلاقی ویلیو بھی ہے. انڈیا نے جو بڑک ماری تھی، انڈیا وہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے دھمکی دی تھی اور کوشش بھی کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا. پچھلے سال ہی چائنا نے اعلان کیا، اور آپ کے کسی اور پروگرام میں نے کہا تھا کہ انڈیا باز آ جائے، کیونکہ اگر واٹر اگریشن کی بات کرتا ہے تو لوئر رائپیرین پاکستان ہے، اوپر ہندوستان ہے، لیکن ہندوستان خود لوئر رائپیرین ہے چین کا. اور چین نے کیا اعلان کیا کہ ہم برہما پترا کے جو ریور کے اوپر ایک بڑا ڈیم بنائیں گے، اور وہ ڈیم $157 کا ہوگا اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا. تو اس کا مطلب اگر وہ ڈیم بن جاتا ہے جس کی تیاری شروع ہو گئی ہے، انڈیا کو تو چین نے یہاں سے پکڑ لیا نا، انہوں نے ہمارے خلاف خاک کرنا ہے آبی جہریت، ان کی تو پوزیشن ہی رہے گی. اور چائنا ایک ریلوے بھی بنا رہا ہے بائی دا وے، تبت اور شنجیانگ کے درمیان بہت بڑی ریلوے لائن، اور وہ جو کاراکرم میں شمال میں کہہ لیں تو اس میں تو پھر صرف پیسنجر نہیں جائیں گے، فوج بھی جا سکتی ہے. ناظرین، مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب. مشاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جب چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کڑا کیا جا رہا تھا؟ میرے خیال میں وہ دور ختم ہوئی. 25 سال سے وہ پالیسی چل رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تو تبدیل بھی ہوئی. ٹرمپ تو چاہتا ہے ڈائریکٹ ڈیل کرنا، اور جب اس نے کہہ دیا کہ ہمارے کمپٹیشن ہے، ہماری آپس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور ہم مل کے کام کریں، تو پھر جو مفروضہ تھا، جو بنیاد تھی کہ چین جو ہمارا دشمن ہے اس کے خلاف ہم نے تیاری کرنی ہے ممالک کی، تو وہ مفروضہ تو کلیپس ہو گیا. یہ نہیں میں نے کہہ سکتا کہ پرماننٹلی ہوا ہے، جو 3 سال ٹرمپ کے ہیں کم سے کم اس میں تو چینج ہو گیا نا. تو پھر یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اور کچھ اور ممالک کے ساتھ انڈیا کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ انڈیا کی اپنی تیاری ہے اس خطے میں، اور ان کا دیکھیں نا، دونوں کی جو اسرائیل اور انڈیا کی سوچ تو ایک ہے، توسیع پسندانہ، فیشسٹ، اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل، زائنزم، ہندوتوا. انہوں نے تو اکھنڈ بھارت کا میپ بھی لگا دیا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان بھی بائی دا وے شامل ہیں، اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز اور چین کا حصہ بھی شامل ہے. تو وہ میں نے تو افغان دوستوں کو کہا تھا پچھلے دنوں، میں نے کہا کہ آپ کو اس کی ہمیں آپ بڑا ناراضگی اظہار کرتے ہیں، ذرا ڈیورن لینڈ کی بات ہو آپ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہیں آپ، اس پر تو آپ ذرا کبھی وہ اس پر بھی احتجاج کریں. لیکن یہ جو بات ہے نا انڈیا کی، وہ انڈیا کی ایک نظریاتی فارن پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان، جو میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر وہ کامیاب ہے. وہ جو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا سوچ ہے، جیسے بنگال کا الیکشن جیتا ہے مودی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قسم کا تاثر بڑا واضح ہے. اس سے مجھے یہ تسکین ملتی ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے
80 سال پہلے بات کی تھی 2 نیشن تھیوری کی، 2 قومی نظریہ کی، وہ تو ویلیڈیٹ ہو گیا مودی کی طرف سے بھی، بنگلہ دیش کی طرف سے بھی، اور جو نئے نیو ریئلٹیز اس خطے میں ایمرج ہوئے ہیں، تو جو ہماری اپنی نظریاتی بنیاد تھی وہ تو بڑی مستحکم، مزید اور ونڈیکیٹ بھی ہو گئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان نے اب روایتی جنگ کی بجائے پاکستان کے خلاف غیر روایتی طریقوں سے کام لینا شروع کیا ہے، پراکسیز کا؟ دیکھیں نا، ان کے 3 لیئرز ہیں نا۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر مونوپلی ہوگی، ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اسی مہینے دیا 1998 میں۔ میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کو میں انفارمیشن منسٹر تھا، چیف سپوکس مین تھا، اور سب سے پہلے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ہم ضرور اس کے جوابی کارروائی کریں، وہ تو بیلنس ہو گیا۔ پھر ان کے پاس ہتھیار تھا کہ ہمارا امبیلنس ہے کنونشنل، بڑا ملک ہے، زیادہ قوت ہے ان کے پاس، زیادہ ٹینکس ہیں، زیادہ جہاز ہیں، سارا کچھ، اور مودی نے شکوہ بھی کیا تھا پلوامہ کے بعد، کاش میرے پاس رافیل ہوتے۔ 2 مارچ 2019 کو یاد ہے آپ کو کہ جب ان سے ہم نے جہاز گرائے تھے، ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں، پلوامہ کے بعد۔ اب پہلگام میں تو اب دیکھ لیا کہ وہ جہاز، ٹرمپ تو کہتا ہے 11 جہاز گرائے ہیں، تو ہم 7-8 تو ہم نے بھی 7 جہاز اور ایک S-400، تو وہ بھی وہ تو تصدیق ہوگی۔ سو جو کنونشنل بیلنس تھا وہ بھی ہم نے نیوٹرلائز کر دیا، نیوکلیئر بھی پیرٹی، کنونشنل بھی بیلنس۔ اب ان کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے، ڈی اسٹیبلائز کریں۔ یہ دہشت گردی کا کارڈ اسرائیل سے مل کے، اور اسرائیل سے مل کے اب تو واضح ہو گیا کہ بلوچستان میں آپریشن، جوائنٹ آپریشن ہے را اور موساد کا۔ پچھلے سال جولائی 2025 میں اسرائیلی جو تھنک ٹینک ہے MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، واشنگٹن میں اعلان کیا تھا کہ ہم بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کریں گے۔ اور آپ نے فلم دیکھی ہوگی، سب سے مقبول ترین فلم کون ہے آج کل انڈیا کی؟ دھرندر پارٹ 2 بھی آ گیا، اس میں سارا فوکس ہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، دہشت گردی اور علیحدگی پسند کے حوالے سے۔ اب تو کھل کے آ گئے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہائبرڈ وار، یہ ایک اب ہوگی، یہ مل کے کرنا چاہتے ہیں، اور بلکہ نہیں صرف پاکستان کے خلاف نہیں، اسرائیل تو ایران کے خلاف بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ تو یہ ہم اس کی تیاری کریں جس میں وہ TTP ہو، جس میں BLA ہو، اور اس قسم کی قوتیں ہوں، ان کو وہ سپانسر کریں گے، ان کو پیسہ بھی دیں گے۔ تو اس کی کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ اب پاکستان کی موجودہ اسٹریٹجی درست ہے افغانستان سے متعلق؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی کچھ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ریجنل اپروچ ہونی چاہیے۔ صرف ہم ایک طرف، پہلے ہمارے ایکسٹریم چلتے ہیں، ایک طرف ایک زمانہ تھا وہ ان کے ترجمان بن گئے، ہمارے جرنیل جاتے تھے، جا کے چائے پیتے تھے جا کے کابل، اور کہتے تھے سب اچھا، ان سے مذاکرات TPP سے ہم نے مذاکرات کابل میں جا کے کیے، ہم نے جسٹیفائی کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں 5 جولائی 2022 کو بریفنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جس میں میں بھی شامل تھا۔ اس میں جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض کور کمانڈر تھے، جنرل ندیم انجم DG ISI تھے، اور اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ TTP سے مذاکرات کریں۔ PDM کی گورنمنٹ تھی، اس کو صرف 3 لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کی، میں تھا، بلاول بھٹو تھا، اور محسن داور تھا۔ ہم نے کہا مذاکرات کریں تو گارنٹر کون ہے؟ ہاں، اور سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے، اور اس میں ہم نے مسنگ پرسنس کی بات بھی کی تھی۔ تو ہماری تو اس کو پالیسی آفیشیل تھی کہ ہم بات کریں اور سارا کریں۔ اب اس کے بعد پالیسی دوسری ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ریجنل اپروچ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ریجنل اپروچ کا مطلب ہے جو شکایت ہمیں افغان طالبان سے ہے، وہ شکایت چین کو بھی ہے، روس کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ان کو سب کو ہے۔ تو ہم مشترکہ ایک موقف اختیار کریں۔ اور دوسرا، میرے خیال میں ہمیں پوری طرح دھکیلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اور ہمیں ایک فرق محسوس کرنا چاہیے افغان حکومت کا کابل میں اور افغان عوام کا۔ وہ کیونکہ افغان عوام اتنے ہی مظلوم ہیں، کیونکہ وہ بھی پسے ہوئے ہیں بیچارے، تو وہ ہم ایک دفعہ ہم سب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اور کیونکہ افغانستان جیسے ترکی نے بھی کہا ہے، اور جیسے چین بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان انسیپریبل بردرز، نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے ایک مشترکہ مفادات تو ہیں بارڈر کی وجہ سے۔ تو وہ میرے خیال میں نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے اس پالیسی کی۔ اچھا، آخر میں ذرا وہ ایران کی بحث ادھوری رہ گئی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یورینیم انرچمنٹ کا معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے
تو باقی جو ان کے ڈیمانڈس تھے، ایسٹ کی ڈی فریزنگ، جنگ کا تاوان ہے، یہ ساری چیزیں صاحب یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. بنیادی ایشو کیا ہے اس وقت؟ بنیادی ایشو یہ ہے ایران کو کوئی ٹرسٹ نہیں، کوئی اعتماد نہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ پر. وہ کم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں اور یہ موقع تلاش کر رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کا. ہمیں کوئی گارنٹی دینی چاہیے کہ ہم اگر ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں اٹ ول بی اے پیس، نو وار پیکٹ بالکل پورا کمپلیٹ ہوگا. وہ گارنٹی ان کو چاہیے. بیسکلی اعتماد کا فقدان ہے، اور یہ بنیادی ایشو ہے. یہ باقی ایشوز 90% اسلام آباد میں جو 21 گھنٹے کا معاہدہ تھا، مذاکرات طے ہو چکے تھے، عمان میں طے ہو چکے تھے، دے آر ریزالویبل. اور لیکن بنیادی بات ہے دونوں جنگ نہیں چاہتے. میرے خیال امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ٹرمپ اور نائدر ایران نئی جنگ نہیں چاہتے. نہیں تو آپ پھر کس بنیاد پہ مطمئن ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو دونوں ادھر ہیں اور وہ عدم اعتماد تو موجود ہے کہ جو مجموعی طور پر انٹرنیشنل بیلنس ہے جس میں چین، روس اور ابھی آپ کو پتہ ہے پرسوں پوٹن بھی جا رہے ہیں بیجنگ، ان سب کی رائے یہ ہے، اور سعودی عربیہ، قطر اور عمان اور پاکستان، ترکی، مصر، یہ سب کہہ رہے ہیں اب ٹرمپ کو کہ اب آپ معاملہ حل کریں. سو جنگ کی حمایت میں نیتن یاہو کے علاوہ شاید ایک دو اور ممالک ہوں جو چاہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پریشر بہت ہے. اور جو اراکچی گیا تھا بیجنگ، اس میں ایک وجہ ایک اور بھی تھی. وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو کہ آپ گارنٹر بھی بنیں، گارنٹر انڈر UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. کہ پکی بات ہو، صرف جنگ بندی نہ ہو، عارضی بات نہ ہو. جنگ بندی پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی 12 دن کی جنگ کے بعد 2025 میں، پھر انہوں نے حملہ کر دیا دھوکے کی بنیاد پر، مذاکرات کے بہانے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ٹھوس چیز ہو اور ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے. یہ بنیادی بات ہے، اور میرے خیال میں اس میں راستہ نکل سکتا ہے. جو پاکستان کی کوششیں ہیں اور چین کے ساتھ مل کے، ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے، مجھے لگتا ہے یہ کامیاب ہوں گی. بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سعید صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.